بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 100، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 کی تلاوت و تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی بنیاد پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتابیں پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی کا سا قول، فاللہ یحکم بینہم، سو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دوسری بات، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تیسری بات، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ چوتھی بات، اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ پانچویں بات، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ بزرگان محترم، یہودی کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یعنی نصارہ سرے سے غلط ہے، اور اسی طرح نصارہ بھی یہی کہنے لگے کہ یہود کا مذہب بے بنیاد ہے، یہ لوگ سرے سے غلط ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں یہودی اور نصارہ آسمانی کتابیں ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق موجود ہے۔ ان یہودیوں اور نصارہ کا دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور یہ بے علم مشرکین جو جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے وہی کہا کہ ان یہود و نصارہ دونوں کا دین بے بنیاد ہے، اب حق پر تو بس ہم ہی ہیں دنیا میں۔ تو یہ سب اپنی اپنی ہانک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن عملاً فیصلہ کر دیں گے، اور اس حقیقت کو بتلا دیں گے کہ کون حق پر تھے اور کون باطل پر تھے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا تذکرہ متعدد آیات میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ۔ اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ بہرحال قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہود و نصارہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔